مزمل مجھے بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اور یہ بات دیکھی بھی گئی کہ بھئی ڈالر جس طرح سے اپریشیٹ کر رہا تھا اگینسٹ پاکستانی کرنسی، تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جی پہلی بار ڈالر جو ہے وہ تقریباً 52% جو ہے وہ مہنگا ہوا۔ اب اگر ڈالر اس طرح سے اپریشیٹ کر رہا تھا تو ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں اس طرح سے بڑھ رہی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایکسپورٹ تو ہماری آپ کے سامنے ہے، اور مفتاح اسماعیل نے پرسوں پریس کانفرنس میں بول دیا کہ ہاں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ یہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب 2013-14 میں مسلم لیگ نون آئی تھی تو اس وقت برآمدات تھی پاکستان کی 24.5 ارب ڈالر۔ 2015 میں وہ جو ہے 25 ارب ڈالر ہوئی، مطلب انہی کے دور میں پہلے سال 1 ارب ڈالر بڑھی۔ 2016 میں وہ کم ہو کر 20 ارب ڈالر ہو گئی۔ 2017 میں 21 ارب ڈالر ہو گئی۔ پھر پاناما ہوا، اسحاق ڈار صاحب کو جانا پڑا، تو مفتاح اسماعیل آئے اور انہوں نے 105 سے ڈالر اٹھا کے 123 کیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپورٹ واپس ادھر آئیں، بلکہ اس سے بھی نیچے آئی جہاں پہ پیپلز پارٹی ان کو دے کے گئی تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے 5 سال بدنما ایسے تھے کہ جس میں برآمدات آپ کی جو ہے مائنس رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کو 50 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ پیپلز پارٹی جیسی کمزور معاشی حکومت یا معاشی ٹیم، انہوں نے بھی اپنا 5 سالہ دور میں 15 ارب ڈالر جو ہے ایکسپورٹس بڑھائی تھی، جو مشرف صاحب دے کے گئے تھے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے جتنی 5 سال میں کی تھی اس سے 10 ارب ڈالر کم کی، اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت کے ایکسپرٹ ہے یہ۔ اب ہم آئے، ہماری اس سال 32 ارب ڈالر 24 ارب ڈالر پہ دے کے گئے تھے، چوتھا سال ہے 32 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر پر منتھ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ جب یہ گئے تھے 19 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز چھوڑ کے گئے تھے، اس سال 31 ارب ڈالر پہ ہے۔ جب یہ گئے تھے 1 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ تھی 74 سالوں میں، اب 3.5 ارب ڈالر ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی 2-3 گنا ہم نے چیزیں بڑھا دی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں آتا۔ اب کر کے دکھائیں نا ہمیں کام۔ گروتھ کیسے ممکن بنائیں گے اور کیسے اس کو بڑھائیں گے؟ جی اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے اندر ایک دوران ایک کلپ دکھائی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا، غالباً یہی صاحب تھے جو بتا رہے تھے کہ 30 ارب ڈالر تک جون، یعنی 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ یہ 2019 میں ہونا تھا، تو وہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اب وہ ساری جو بات تھی اس میں اسد عمر صاحب کو جانا پڑا، ان کا سارا جو اکنامک ایجنڈا تھا وہ ردی میں کی ٹوکری میں پھینکا گیا، ان کو آئی ایم ایف کے پاس بھاگنا پڑا۔ اور اسی دوران جب یہ کہہ رہے تھے کہ ستمبر اکتوبر میں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، ہم فرینڈلی کنٹری سے پیسے لیں گے، تو انہوں نے اس وقت ایک 16 ارب کا دعویٰ کیا گورنمنٹ نے کہ ہم نے اتنے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ وہ کرتے کراتے 16 تو کیا، وہ تو 6 بھی نہیں ان کو پورے ملے، اور آخر کار جو 12 ارب کا آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج ہونا تھا وہ ان کو جا کر کے تو 6-6.5 ارب روپے کا ڈالر کا کرنا پڑا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا قرضہ ہے وہ انتہائی سستا ہے، اس میں گریس پیریڈ ہے، اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت لو ہے، مطلب وہ تقریباً مفت ہوتا ہے۔ جبکہ یہ جو کنٹریز سے انہوں نے لون لیا تھا آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کو اور بڑا واویلا مچایا ہوا تھا، وہ تو آپ کو 6-7% پہ مل رہا ہے۔ تو وہ جو 6 ارب ڈالر ہم نے لیا، ابھی تک ہم اس کی قسطیں دے رہی ہیں، جو قرض کی قسط بڑھی ہے، اور بعد میں ان کے خود عمران خان مان گئے کہ وہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو اس غلطی کا کتنا نقصان ہوا پاکستان کو۔ اسی طرح سے جو یہ مہنگائی ہے جس کا یہ آپ کے گیسٹ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، جو مطلب کمر توڑ مہنگائی ہے عوام کے لیے، وہ ساری کی ساری ہو نہیں گئی ہے نہ، وہ انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کی اپنی اسٹیٹ بینک، جب تک یہ ایکٹ بھی نہیں آیا تھا انڈیپینڈنس کا، اس وقت انہوں نے اپنا رینج بتایا ہوا تھا 7-9%۔ آپ کوئی بھی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ پڑھ کے دیکھ لیں، اور اس میں کیا ہوا کہ ابھی تو اکتوبر میں انہوں نے 9% تجاوز کیا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کا، تو یہ کیسے پھر انٹرنیشنل پرائسز کا ہو گیا؟ اور اس کو بجائے واپس لانے کے اور اقدامات لینے کے، انہوں نے کیا کیا، آرام سے اس کو 9 سے 11% ڈکلیئر کر دیا۔ اب کل پرسوں یہ ان کی جو اسٹیٹ بینک کا قانون بنایا ہوا ہے اس میں تو کہیں یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ مہنگائی کی کون سی شرح استعمال ہوگی اپنا مین فنکشن کرنے کے لیے، اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے تو کون سا وہ ریزنیبل پیریڈ ہے جس میں آپ واپس لائیں گے۔ اور ڈیفینیشنز میں لکھا ہے گائیڈنس آف دا گورنمنٹ۔ میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ گائیڈنس آف دا گورنمنٹ وہ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ڈیورنگ دا بجٹ، وہ ان کا ٹارگٹ 6% ہے، اس وقت یہ پہنچے ہوئے ہیں 13% پہ، اور اسٹیٹ بینک ان کی انفلیشن بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تباہی ہے عوام کی، اس طرف تو بات نہیں کرتے، اور خود کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کوئی آلو ٹماٹر
ٹماٹر کی قیمت پتہ کرنے نہیں آئے تھے یہاں پر؟ تو کیا آپ کرنے آئے تھے؟ آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے آئے تھے، اس لیے آپ تشریف لائے تھے آپ؟ تو اس طرح کے جو پنڈت ہیں انفارچونیٹلی پاکستان جو اس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے، آپ نے خود ہی کلپ دکھا دیا، اب ان کو میں کیا کہوں؟ میں مزمل پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کیا کر رہی تھی اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹس پہ بھی کہ گروتھ کو کیسے مطلب ممکن بناتی؟ علینا پہلے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے سال 5.6% اور اس سال ہم 6% پہ جا رہے ہیں. آج ہی جو ہے کارخانوں کی گروتھ کا نمبر آئے 8.6% اور 8 مہینے کی ایوریج ہے 7.8%. تو ہم تو اس انوائرمنٹ میں بھی جو ہے 6% کی گروتھ دے رہے ہیں. تو یہ گروتھ نہیں تو اور کیا ہے. دوسری بات یہ کہ میں اپنے آپ کے معزز مہمان کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں. پاکستان میں 22 IMF پروگرام ہوئے ہیں، جس میں سے 9 ان کے سب سے بڑے اتحادی پیپلز پارٹی نے، اور IMF کا سب سے بڑا پروگرام 2009-10 میں $10 ارب کا ان کے اتحادی پیپلز پارٹی نے لیا تھا، اور 4 ان کی حکومت نے لیے تھے، اور آخری پروگرام $6.5 ارب کا انہوں نے لیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ فرینڈلی کنٹریز کا پیسہ ایکسپینسو ہوتا ہے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ابھی ہم نے 3 مہینے پہلے سعودی عرب سے $3 ارب لیے، وہ بھی 4% پہ لیے، اور جو ہم نے چائنا اور ان سے بھی لون لیے تھے وہ 2.5 سے 3% میں لیے. تو یہ تھوڑی سی ان کی میں اطلاع کو یہاں پہ صحیح کر دوں. تیسری بات یہ کہ ہم نے تو IMF کے آگے خود مختاری بھیج دی تھی، IMF کے آگے پاکستان کو بھیج دیا تھا. اب تو ماشاءاللہ ان کی حکومت آ گئی ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا پہلے دن ہی ہم آتے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو واپس لیں گے. تو آج تو الٹا ان کے وفاقی جو وزیر خزانہ ہیں وہ تو اسٹیٹ بینک کی تعریفیں لکھ رہے تھے کہ روشن ڈیجیٹل سے اچھا پروگرام نہیں ہے پاکستان میں کوئی. اچھا وہ بھی 7% پہ ہے، روشن ڈیجیٹل ہم 7% پہ لے رہے ہیں. آج وہ تعریفیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اور اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجیں. تو تھوڑی سی جو ہے نا اپنی انفارمیشن کو بیک ڈیٹ پہ سے اور آج کی انفارمیشن کو کنیکٹ کر کے بات کریں گے نا، تو انشاءاللہ یہ بات نہیں کر پائیں گے جو کر رہے ہیں. دانیال صاحب، اسٹیٹ بینک کا ذکر ہوا، اسٹیٹ بینک کو آٹونومس ہی رہنے دیا جائے گا یا اس پر گورنمنٹ کا کنٹرول کو ری انسٹیٹ کرنے کی طرف؟ میرے ذاتی خیال میں اسٹیٹ بینک کو جو انڈیپینڈنٹ کیا ہے یہ پوری دنیا کا ایک معیار ہے. میں تو پہلے دن سے اس کا کوئی مطلب اس کی مخالفت میں نہیں تھا. ہماری پارٹی میں ویوز ہیں مختلف، ظاہری بات ہے جب پارٹی پالیسی سامنے آئے گی وہ سب میں سے نکل کے آئے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن میں جو آپ کو چیز بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ بینک، اس قانون میں نقائص کیا ہیں ان کے دور میں، کیونکہ دیکھیں گروتھ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے 426 ارب روپے جو ہیں آدھے داموں 678 لوگوں کو بانٹ دیے اور کہہ دیا کہ جناب گروتھ ہو گئی ہے. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ جتنا پیسہ آپ پھینکیں گے مداری جو ہے وہ لوگ ناچتے رہیں گے. لیکن کوالٹی آف گروتھ کیا ہے؟ آپ نے اتنی انفلیشن کر دی اس کی وجہ سے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ان کے اپنے جو FBR کے چیئرمین یہ لے کے آئے تھے، پھر ان کو نکال دیا تھا، پتہ نہیں کتنے لا کے نکالتے رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ امپورٹڈ انفلیشن نہیں ہے، یہ ڈومیسٹکلی ڈریون ہے. میری بات تو آپ چھوڑیں، میں آپ کو وہ کلپ سارے اور ان کی ساری چلی ہوئی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو 3 اور 4% یہ خود کوٹ کر رہے ہیں، جو کہ یہ بھی غلط ان کی انفارمیشن ہے، جو یہ لونز انہوں نے فرینڈلی کنٹریز سے لیے ہیں اور پچھلے 3 مہینے کی بات کر رہے ہیں. میں تو 2018-2019 کی بات کر رہا ہوں، جب سے کہ ان کی آپ نے کلپ دکھائی ہے جو 2 سال پہلے کی. تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ IMF کا پیسہ جو ہے، جو SDRs ہم لیتے ہیں، وہ اس سے بہت نیچے ہیں، یعنی آلموسٹ زیرو ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا مارکا مارا ہے کہ جو $12 ارب کا پروگرام ستمبر میں ڈسکس ہو رہا تھا، نیو یارک ٹائمز کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، دس از 2018 جب ان کی حکومت آئی تھی اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا. تو اس وقت ان کو وہی 12 ڈسکس ہو رہا تھا، وہی مل جانا تھا بالکل آلموسٹ مفت. تو یہ جتنے قسطیں ہم زیادہ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹ کا برڈن بہت بڑھ گیا ہے ہماری انٹرسٹ پیمنٹس کا، وہ ان کے کمالات ہیں. ان کے وزیر اعظم بھی مان چکے ہیں، لیکن PTI کی عادت ہے میں نہ مانوں. تو انہوں نے کہاں ماننا؟ یہ تو خود 30 بلین 2 سال پہلے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب ایسے پنڈت جو ہیں انہوں نے ہماری ملک کو اس نیچ تک پہنچایا. اور مزمل پھر میں آپ کا کامنٹ اس پہ ضرور چاہوں گی دانیال صاحب کی بات پہ. اور آپ لوگ کل کیونکہ جلسہ بھی کراچی میں ہے اور کراچی سے بھی بڑے کچھ وعدے کیے گئے تھے ہاتھ سے 2 سال قبل 1100 ارب کا پیکیج اور تمام چیزیں. تو ابھی کراچی میں پھر کیا وعدے کیے جائیں گے یا ابھی نیریٹو بالکل چینجڈ ہے؟ دیکھیں آپ کو کل کراچی کا جلسہ بتا دے گا کہ کراچی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ جو 14 سال سے اور جو 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، کراچی کی حالت جو ہے کراچی والے دیکھتے ہیں. اور سب کو پتہ ہے کہ جو ایک تحفہ جو ہے یہ 2 جماعتوں نے 18ویں ترمیم کا دیا تھا، تو اس کے بعد وفاقی حکومت کا ایک صوبے اور اس کے شہر میں کیا مداخلت ہے. اور پھر PCS کی بات بھی آپ کو پتہ ہے، جو پروونشل وہ بھی جو ہے سندھ حکومت نے کس طریقے سے 2007 سے جو ہے ابھی تک جو ہے PFC
وہ بھی نہیں دیا. تو یہ تو سوالات ان دو پارٹیوں کے آپس میں سالو کرنے کے ہیں. اب تیسری پارٹی بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملائی ہے جو حقوق کے لیے لڑتی تھی کراچی کی. ہم تو نئے کھلاڑی ہیں, ہم 3 سال پہلے آئے تھے, اور کل کا جلسہ بتا دے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے, اور یہ بھی سامنے کر کے دکھا دیں ہمیں. اگر اس کا 10% بھی کر دیں گے تو سلام ٹھوکوں گا میں ان کو. اچھا, مجھے اجازت دیں گی آپ؟ میں نے جانا ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا. پاپولیرٹی آپ کہہ رہے تھے جلسے میں عوام کی جو تعداد ہوگی وہ سب کچھ بتا دے گا. ہمارے پاس اس کو الیکٹورل بیلٹ میں کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا؟ ہم نے پچھلی دفعہ 14 سیٹیں لی تھی, اس دفعہ ہم 21 سیٹیں پوری لے کے دکھائیں گے. اب لے کے دکھائیں نا پیپلز پارٹی اور نون ہم سے زیادہ. ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں, الیکشن کی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئے لڑ لیں, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو کیا کریں ہم تو اب جلسہ کر کے دکھا سکتے ہیں نا. پھر کل الیکشن کرا دیں صبح. چلیں, بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب.